دعا کیا کریں کہ دعا سے بڑی چیز اور بڑی نعمت کوئی نہیں، اور دعا جو ہے یہ خود عبادت ہے، اور دعا جو ہے حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے کہ لا يرد القضاء الا بالدعاء، اللہ کی قضا کو بھی روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے گویا کہ یہ تو عبادت کا مغز ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر آدمی کو دو ہاتھ دیے، کشکول ہے، زبانیں دی ہیں، اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ کتنی اخلاص سے، تضرع سے، عاجزی سے اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، صرف یہ ہے کہ مانگنے والے کو مانگنا آ جائے۔ اگر ہم مانگنا ہی نہ جانیں تو اللہ کی نعمت یا رحمت میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے، تو اس لیے آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین، یا اللہ جن لوگوں نے بیماری کی دعا کے لیے کہا ہے، ہم تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، تو رحمت فرما کے سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں، اور اس عاجز پر بھی رحم فرمائیں، تاکہ میں آپ کے دین کی دعوت زیادہ سے زیادہ ہمت کے ساتھ دے سکیں۔ کہتے ہیں جی کہ دو نام ہم اکٹھے رکھ سکتے ہیں، زینب فاطمہ یا محمد ابراہیم۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے ملکوں کا ایک غلط رستہ ہے، نام ہمیشہ مفرد ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے۔ آپ سارے قرآن میں دیکھ رہے ہیں اللہ نے جتنے انبیاء کے نام ذکر فرمائے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، اسی طرح تمام احادیث مبارک میں دیکھ لیں کہ سعد، سیدنا علی ابن ابی طالب، وہ تو باپ کا نام ہے نا آگے ابی طالب، اسی طرح سیدنا عمر، فاروق تو لقب ہے، نام تو عمر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، ابو بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے، نام تو عبداللہ ہے، اس لیے ہمیشہ ایک نام رکھا کریں۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ محمد بھی، اب محمد سے بڑا اور کون سا نام ہو سکتا ہے؟ جب حضور کا نام آ گیا بات ختم ہو گئی۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، لیکن دو نام ملانا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ 15 شعبان کا روزہ بالکل رکھیں، بلکہ 13، 14، 15 3 روزے رکھیں، تاکہ لیالی البیض کے روزوں کی سنت بھی ادا ہو جائے، اسی میں 15 شعبان کا روزہ بھی آ جائے گا، اور 15 شعبان کی رات بھی بڑی برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اللہ سے مانگنے والی رات ہے کہ اللہ کے دروازے پہ جاگے اور مانگے، لیکن عاجزی سے، تضرع سے۔ حضور نے فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل تو بناؤ۔ پوری امت کی طرف سے عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ ایک کے لیے ایک، حج ایک کے لیے ایک، یہ نہیں ہے کہ ایک عمرہ کرو، ہاں عمرے کرتے رہو، دعا مانگو امت کے لیے۔ اگر ہم نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے
اور وضو کرنے میں داڑھی کا بال گر جائے کوئی حرج نہیں. بال ہمیشہ وہی گرتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندہ بال کبھی نہیں گرتا. احرام کی حالت میں بال کٹانا منع ہے، بال توڑنا منع ہے. یہ جو گر جائے لاکھ دفعہ گر جائے. جمعہ سے پہلے 4 سنت ہے، بالکل یہ سنت مؤکدہ ہے. احناف کے نزدیک جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت جو ہے یہ مؤکدہ ہے، بعد میں بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے. فجر کی سنت بھی اذان کے بعد سنت مؤکدہ ہے، اور یہ 2 رکعتیں حضور پاک کو بڑی محبوب تھی. آپ نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، اگر ساری دنیا کی مجھے بادشاہی مل جائے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا 2 رکعتیں پڑھ کے ہوتی ہیں. اگر فجر کی جماعت کھڑی ہے اور آپ نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو فوراً جماعت میں مل جائیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، نماز امام شروع کر دے، اس کے بعد پھر اور کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے فوراً جماعت میں مل جائے. 2 رکعت سنت جو آپ نے پہلے پڑھنی تھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. اور اگر آپ کو مجبوری ہے، سفر ہے، کہیں جانا ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب نماز کھڑی ہو، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اب صرف اسی نماز کو پڑھیں جو کھڑی ہے. ورنہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ بھئی ان کی اپنی نماز ہے، ان کی اپنی نماز ہے. ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثلا میں نے 2 رکعت سنت کی نیت کی تھی، 1 رکعت میں نے پڑھ لی، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب اگر مجھے یقین ہے کہ میں جماعت میں مل جاؤں گا تو دوسری رکعت مکمل کر کے مل جاؤں، کیونکہ میں نے نماز کھڑی ہونے کے بعد نماز شروع نہیں کی. جو حدیث میں منع ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے اب اور نماز کی نیت نہ کہ میں تو پہلے کہہ چکا تھا. میں طائف جا کر عمرے کا احرام باندھ سکتا ہوں اور اسی نیت سے جاؤں. احناف کے نزدیک تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن حنابلہ کہتے ہیں کہ آتے ہوئے نیت کرو، یہاں سے جا کے نہ کرو. بہرحال حنفی مسلک میں جائز ہے. طواف کرنے کے بعد ایک کے لیے ایک، باقی سب کے لیے دعا. یہ اس میں کوئی شک نہیں. سب سے بڑا عمرہ تو وہ ہے جب آپ اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتے ہیں. جب آپ اپنے ملک سے عمرے کے لیے آتے ہیں تو اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھتے ہیں، وہ اصل عمرہ ہے. وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے. اسی طرح مدینہ منورہ سے احرام باندھ گیا ہے، وہ بھی بڑا عمرہ کہ میقات ہے. اور پھر کوشش کریں، کیونکہ آپ کے ملک سے تو حضور نے کبھی احرام نہیں باندھا، لیکن مدینہ منورہ سے تو حضور نے احرام باندھ کے عمرہ فرمایا. اگر اللہ موقع دے ضرور کریں. باقی مسجد عائشہ کا عمرہ بڑا ہے یا جیرانہ کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیرانہ کا عمرہ بڑا ہے. وہ کہتے ہیں وہاں سے حضور پاک نے عمرہ خود فرمایا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے بڑا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ قولی حدیث ہے، اور قولی حدیث فعلی حدیث سے مقدم ہوتی ہے.
بہرحال آپ ان مسئلوں میں نہ پڑیں، سب عمرے کریں، جیرانہ سے بھی کریں، عرفات سے بھی کریں، مسجد عائشہ سے بھی کریں، طائف سے بھی کریں، مدینہ پاک سے بھی کریں، جتنا اللہ توفیق دے، ہمت دے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ مکے میں رہتے ہوئے عمرے کرنے سے طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن کیا مطلب، بات کو سمجھا کریں۔ مثلا ہم نے عمرہ کیا، اس میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، تو 2 گھنٹے اگر ہم طواف کرتے رہیں تو یہ زیادہ ثواب، کیونکہ طواف میں ہم کعبے کے سامنے رہتے ہیں، عمرے میں تو ہم باہر جاتے ہیں۔ اگر ہم نے طواف مکمل کر لیا ہے، نماز عصر کے بعد 2 رکعت واجب نہ پڑھیں بلکہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ حنفی مسلک میں یہی ہے، فجر کے بعد نہ پڑھیں جب تک کہ سورج نہ نکلے، کیونکہ ان کے پاس بھی ایک حدیث ہے حضور پاک کی، کوئی امام اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، سب کے پاس دلائل میں حدیث ہوتی ہے، باقی فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک امام نے کچھ سمجھا دوسرے نے کچھ سمجھا، لیکن ہے سب حدیث کے پابند۔ حدیث پاک میں ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد پڑھ لیں، کوئی حدیث مخالف نہیں ہوگی۔ پچھلے سال عمرے پہ آیا تھا، ایک دوست طائف لے گیا، پتہ نہیں تھا، احرام نہیں باندھا۔ آپ کا درس سنتا ہوں، دم دینا پڑے گا، دم تو میں نے ادا کر دیا ہے، لیکن اس دفعہ طائف جانے دیتے عمرے کی قضا۔ اب عمرے کی قضا وہ ہوتی ہے کہ جب فوراً کی جائے۔ اب آپ نے دم دے دی الحمدللہ، لیکن اللہ آپ کو توفیق دے تو عمرہ بھی کر لیں۔ احرام کی جو ہماری چادریں ہیں، ہم اپنے وطن میں جانے کے بعد ان کو دوسرے کام میں بھی لگا سکتے ہیں۔ تمہاری چادریں جس مرضی ہے کام لگاؤ، کیا ہے۔ اگر یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی کہ یہ احرام میں جو ہم نے چادریں باندھی ہیں یہ تو اب بڑی محترم مقدس ہو گئی، چادریں مقدس ہو گئی، تو تمہیں بھی تو استعمال نہیں کرنا چاہیے نا کہیں، تم بھی تو پھر مقدس ہو گئے، یعنی تم پر اثر نہیں ہوتا، چادروں پر اثر ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کرے آدمی، عمرے والا آدمی جو ہے داڑھی منڈاتا تھا اب بھی منڈاتا، کترواتا تھا اب بھی کترواتا، سگریٹ پیتا تھا اب بھی پیتا، جھوٹ بولتا تھا اب ایک کے بجائے 10 بولتا ہے کہ اگلے اعتبار کرتے ہیں کہ حاجی صاحب۔ تو پھر کیا فائدہ ایسے عمرے کرنے کا؟ عمرہ کرو تو خالص نیت سے کرو، اور اللہ کے دروازے پہ آ کے توبہ کرو، سارے گناہوں سے آئندہ کے لیے چھوڑ۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد پھر اور نیکی ہو تو سمجھو پہلی بھی قبول ہو گئی، اور اگر نیکی کرنے کے بعد تم اسی طرح گناہوں میں لگے ہوئے سمجھو وہ مردود ہے، بس ایک میلہ تھا، پیکج تھا، آیا تھا، کر دیا، چلا گیا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، بال چھوٹے تھے، مشین پھرا کر کپڑے پہن لیے، ٹھیک ہے، چھوٹے میں اگر مشین میں بال آئے تو پھر ٹھیک کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، ورنہ اگر چھوٹے بال تھے تو دوسرا پھروانا چاہیے۔ ہر چیز ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہے، ہاں اللہ پاک لکھ چکے۔ کیا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی مل سکتے ہیں؟ شادی سے پہلے نہیں مل سکتے جناب، نکاح کے بعد مل سکتے ہیں۔
روز قیامت مسلمان اللہ کی زیارت کریں گے، بالکل کریں گے۔ صحیح حدیث مبارک ہے، 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا، حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا حل تضامون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا حضور پہلی رات کے چاند میں شک ہوتا ہے، 14ویں کے چاند میں کیا شک ہے؟ فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامۃ ولا تضامون فی رؤیتہ، تم قیامت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ جیسے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس رؤیت میں کوئی شک بھی نہیں۔ اور قیامت میں جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ اللہ کا ہمیں دیدار نصیب ہو۔ اسی لیے قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، اور اسی طرح قرآن میں ہے کلا انہم یومئذ لمحجوبون، کافروں کو دیدار نہیں ہوگا۔ تو اس آیت سے بھی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو دیدار ہوگا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو تو مہینے میں ایک دفعہ دیدار ہوگا، بعض لوگوں کو ہفتے میں دیدار ہوگا، بعض خوش نصیب وہ بھی ہیں جن کو روزانہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے یا زمین پر فیصلوں کے لیے تشریف لائیں گے جیسے ان کو زیبا ہے، کما یلیق بشانہ۔ حرم میں لوگ کعبے کی طرف ٹانگیں کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اگر ان کے دل میں توہین نہ ہو پھر کوئی حد نہیں۔ جوان بیٹا ماں کی ٹانگیں دبا سکتا ہے؟ بالکل نہیں دبا سکتا۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹا جب 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو، اس کا سونا الگ کر دو۔ تو آج کل تو آپ پڑھ رہے ہیں لوگ ماں سے زنا کر رہے ہیں، بیٹیوں سے زنا کر رہے ہیں، 6 سال کی بچیوں سے درندے زنا کر رہے ہیں۔ تو ابھی دور ہے کہ بھئی ایک جوان بیٹا ماں کی مٹھیاں بھرے یا ماں کی مالش کرے، بالکل حرام۔ ہمارے لیے دعا کریں، ہم بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی پتہ نہیں کیا لیے ہے، گھر سے پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ ویسے میرا بھائی یہ پریشانی کوئی نئی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے بلیغ تھے۔ تو ایک دن کسی نے دوستوں نے پوچھا کہ حضرت شادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرور و شہر، 1 مہینے کی خوشی ہوتی ہے، لزوم و مہر لازم ہو جاتا ہے، قصور و ظاہر پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے بیوی سے ملتے ملتے، اس کے بعد نزول و قبر، پھر قبر میں جانا پڑتا ہے۔ شادی کا یہی فائدہ ہے۔ ویسے شادی سنت ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، شادی ہر حال میں کیا کرے۔ بلکہ میرا اپنے بزرگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے مشورہ ہے کہ جیسے پہلے دور میں ہمارے دیہاتوں میں رواج ہوتا تھا، بچی بالغ ہوئی فوراً شادی کر، اب وہ بالغ ہو جاتی تھی 15-16 سال میں۔ اس زمانے میں لڑکیاں جلدی بالغ نہیں ہوتی تھی، اب تو فلمیں دیکھ کے 7 سال کی بالغ ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں بہرحال یہ ہے 15-16 سال کے بعد ہی بالغ ہوتی تھی، فوراً نکاح، کیونکہ جب ان کو حلال مل جائے گا حرام کی طرف منہ کیوں ماریں گے؟ اس لیے آپ بھی کوشش یہ کیا کریں۔
حول ولا قوة۔ بلکہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا ابھی سے سوچنا شروع کر دیں کہ اس کا رشتہ کہاں کروں گا، پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے نام پہ کوئی پلاٹ لے کے ڈال دیں، جب انشاءاللہ شادی کے قابل ہو گئے یہی پلاٹ اس کے لیے کافی ہے۔ مسجد عائشہ سے یہ بات ہو چکی ہے، میں نے عمرہ کیا، حلق کروا دیا، دوسرا عمرہ کیا، تیسرا عمرہ کیا، سر پہ مشین پھیری، جب حلق کرا دیا مشین کس پہ پھیری تھی تم نے؟ بھائی پہلے تم نے حلق کرا دیا، اب مشین کیسے پھیری؟ دم پڑ گئی، سیدھی بات، اس طرح بھی پھرواؤ دم بھی دو۔ کہتے ہیں کہ یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دعوت ہے دین کی، تبلیغ ہے دین کی، اس میں رائے کا کیا تعلق ہے جناب؟ یا تو آپ کو وہ دعوت دیتے ہوں چوری سکھانے کی، ڈاکہ سکھانے کی، جاگنگ کرنے کی، کشتی لڑنے کی، پھر تو مسئلہ کچھ ہے۔ اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، روزہ سیکھو، یہ کیا پوچھنا ہے بھائی؟ ایک آدمی رمضان المبارک میں پورا مہینہ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، بالکل جائز ہے، سارا سال بیٹھ جاؤ جائز ہے، پورا مہینہ اعتکاف کرو جائز ہے، 10 دن کرو جائز ہے، 20 دن کرو جائز ہے، 1 منٹ کرو تب بھی جائز۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہوتے ہو نیت کر لو کہ یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں ہوں اتنی دیر میری اعتکاف کی نیت ہے، تو وہ ساتھ میں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ کہتے ہیں شیعہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن میں تعریف کی ہے، اگر تعریف مان لی ہے، پہلے تو تم کافر ہو گئے، تمہیں پوچھنے کا حق ہی نہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں مصحف عثمانی کی والی قرات نہیں پڑھوں گا، تو قرات کا اختلاف ہے، تعریف تو نہیں کر رہے، کوئی عقل کرو۔ اب قرات ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، قرات من ضعف، یہ بھی قرات ہے۔ قال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا یا مجریہا، قرات ہے۔ اس میں کیا تمہیں تکلیف ہے؟ وہ تو ساتھ قراتیں ہیں۔ تعریف الگ چیز ہے، جیسے تعریف تم لوگوں نے کی ہوئی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خلافۃ علی فإن لم تفعل فما بلغت، یہ تعریف ہے۔ جیسے ان نے باقاعدہ ان کا ایک مولوی تھا، وہ کہتا تھا کہ جی کہ 9 بیویاں رکھنا جائز ہے، یہ تعریف ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ مثلا 2 ثلاثہ 3 2 اور 3 5 ورباع 4 9، یہ تعریف ہے۔ اس کا معنی ہم حضور پاک سے پوچھیں گے یا مولوی سے پوچھیں گے؟ جب حضور نے پابندی لگا دی کہ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو، 1 2 2 3 لیک 4 بس حد ہو گئی۔ اسی لیے حضور نے حکم دیا تھا جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے کہ اگر کسی کے پاس 4 بیویوں سے زیادہ بیوی ہے تو باقی چھوڑ دو، صرف 4 رکھو۔ اگر امام رفع دین کرے اور حنفی مسلک والے نہ کریں کوئی بات نہیں، یہ مستحب مسئلہ ہے، کوئی واجب فرض ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں ہے، کسی اور عالم سے پوچھیں۔ کاروبار میں کتنا منافع جائز ہے؟ اتنا منافع جائز ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تمہیں نقصان ہو نہ خریدنے والے کو نقصان ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بس بخشے جائیں گے، جب مسلمانوں والے عمل نہیں کرو گے تو کیا دلیل ہے کہ تم مسلمان ہو؟
آم کے درخت پر اگر کانٹے لگے ہوں تو کون کہے گا یہ آم کا درخت ہے؟ پھل لگے گا تو کہیں گے ہاں یہ آم کا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے۔ مجھے سانس کی بیماری ہے، میں خود مبتلا ہوں، میں تمہیں کیا دوا بتاؤں؟ اللہ شفا عطا فرمائے۔ بس مجھے شک ہے کہ پہلے عمرے کے بعد صفا کے بجائے میں نے مروہ سے شروع کی۔ بہرحال شک ہے تو اللہ قبول کرے، اب اس کو وہاں میں زیادہ نہ پڑھو، ورنہ پھر آپ کو دم دینی پڑے گی۔ اگر شک آپ کو آئے کہ آپ نے صفا شروع ہی مروہ سے کی ہے، ادا نہیں ہوگی۔ ادا تب ہوگی جیسے حضور نے شروع کی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پاکستان آتے ہیں، حرم میں 10 دن قیام کرنا ہے، آپ نماز قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے، اپنی پڑھیں تو قصر پڑھیں گے۔ کسی اور کا جوتا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو نفاق سے اور آگ سے بری کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد کی جماعت کے ساتھ پڑھے اور تکبیر اولا بھی قضا نہ ہو۔ اگر زندہ آدمی معذور ہے، اس کی طرف سے آپ عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں۔ تندرست ہے تو پھر نہیں، اس کے لیے دعا کرو۔ میری اہلیہ اگر طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ اگر ہم نے استعمال کیا ہوا ہے اے سی، مسجد میں دے سکتے ہیں، دے سکتے ہو، جو نیا بھی دے سکتے ہو، پرانا بھی دے سکتے ہو، جتنی قیمت ہوگی اتنی ثواب ملے گا۔ اکثر دیکھا ہے کہ لوگ بہانہ بنا کے مانگتے ہیں، ویسے مانگنے والوں کو تو دینا بھی نہیں چاہیے نا۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں یا مانگتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان کے چہرے پھٹے ہوئے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے مانگا۔ مردہ لوگوں کے لیے، وہاں مر گئے ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں، ایک نیت ایک کے لیے۔ سود کے بارے میں روشنی ڈالے، سود حرام ہے، اور سود تو اتنی بری چیز ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدمی جیسے اپنی ماں سے 70 دفعہ زنا کرے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ میرے بچے قوت سماعت سے معروم ہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے سب سے بڑا علاج زمزم ہے۔ میری ہونے والی بیوی جو ہے کہتی ہے داڑھی کٹانے کے بارے میں، تم ایسی بیوی سے نکاح ہی نہ کرو، طلاق دے دو۔ جو بیوی داڑھی کا انکار کرے اسے کافر ہو جاتی ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے۔ ایک ہے داڑھی پر اعتراض کرنا یا داڑھی کو برا سمجھنا، وہ تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، میں نے سمجھا کہ سجدہ تلاوت ہے، میں سجدے میں چلا گیا، پھر اٹھ کے رکوع میں امام کے ساتھ مل گیا، ٹھیک ہو گئی نماز۔ زلیخا کے بارے میں بتائیں، مجھے کیا پتا، زلیخا میری کوئی رشتہ دار تھی؟ تمہاری رشتہ دار ہو تو پتہ کرو اس کا کہ کہاں گئی بیچاری۔ ہم نے تو زلیخا کا نام نہ قرآن میں پڑھا ہے نہ حدیث میں پڑھا ہے۔ امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، بس
اب یہ روایات اسرائیلی میں ہے کہ نام زلیخا تھا یا نام رائیل تھا، اور یہ بھی اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت یوسف کا پھر نکاح بھی ہوا تھا زلیخا سے، چونکہ اس کا شوہر مر گیا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ حالانکہ بہت بوڑھی بھی ہو گئی تھی، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے دعا کی تو پھر وہ جوان ہو گئی۔ یہ سارے قصے ہیں، بالکل جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ جو چیز قرآن میں نہ ہو، فرمان نبی میں نہ ہو، وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھتے ہیں بالکل یہ تو سنت ہے، نماز مکمل کر کے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جس کے بعد سنت نہ ہو تو فرض کے بعد ہی تسبیحات پڑھ لیں، اگر سنت ہے سنت پڑھ کے پھر ساری تسبیحات پڑھیں۔ میں اگر حضور کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ دوں، بالکل پڑھ کے ہدیہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی حرم شریف میں اعتکاف بیٹھا ہے، باہر سے کوئی بندہ ساری اور افطاری دینے والا نہیں ہے، خود جا کر باہر سے ساری افطاری لے سکتا ہے، چپ کر کے جائے، لے کے آ جائے، پھر اندر بیٹھ کے کھائے، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے ریٹ نہ طے کرتا رہے۔ اگر کوئی آدمی بندہ حج بدر کا ارادہ کر سکتا ہے تو کرے۔ طواف کے دوران ہم دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی تو دعا ہے نا۔ مجھے ہر 6 گھنٹے کے بعد دوائی لینی ہوتی ہے تو پھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر وہ دوائی اندر جاتی ہے، باہر لگانے والی ہے پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اندر جاتی ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ پھر 1 روزے کا فدیہ آپ کو دینا ہوگا، 1 بندے کو صبح و شام کا کھانا۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، معذور ہوں، گر گیا، پیشاب کے 2 قطرے احرام پہ لگ گئے، میں معذوری کی وجہ سے طواف نہیں کر سکا، ہوٹل چلا گیا، احرام دھویا، پھر مسجد عائشہ چلا گیا، وہاں سے دوبارہ احرام۔ اب مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اب گر گئے، احرام پلید ہو گیا، دھو لو، اس کے بعد اپنا عمرہ کرو۔ بہرحال آپ کا عمرہ ہو گیا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ شہداء حتیم کی دیوار کی طرف کوئی ادا کرے، بالکل کرے، کیوں نہ کرے، وہ تو کعبے کا حصہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے قبروں میں زندہ ہیں، یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں دنیا میں، ما سوا فرقہ قرانیہ کے، صرف وہ لوگ انکار کرتے ہیں، ورنہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون۔ ہم لوگ اجنبی ملک میں پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرے کے 3 دن بعد طائف زیارت کرنے گئے، اتفاقاً میقات سے پہلے کیا واپس مکہ آنے کے لیے ہمیں احرام، بالکل احرام باندھنا ضروری ہے، میقات ہے طائف۔ شادی شدہ آدمی ماں کی ٹانگیں دبا سکتا ہے؟ بالکل نہیں دبا سکتا ہے۔ ماں کی ٹانگیں دبانے کا شوق ہے نا، بیوی سے کہو نا، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔
ایک آدمی کو پہلے میں نے کہا تھا پرانی بات، میں نے کہا یار بیوی سے کہو تمہاری ماں کی خدمت کرے، انہوں نے کہا وہ میری نہیں کرتی تو میری ماں کی کہاں کرے گی۔ پاکستان میں حکومت کی طرف سے بجلی مفت فراہم نہیں کی جاتی تو کنڈا لگا کے دینا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے۔ کنڈا لگا کے چوری کرتے ہو۔ بلکہ ایک مولوی صاحب نے تو میں نے پڑھا لکھا ہے انہوں نے کہ جو لوگ کنڈے لگا کے بجلی چوری کرتے ہیں اسی بجلی سے وہ اپنے گھر میں چولہے اور ہیٹر یا گیس سے چلاتے ہیں، وہ روٹی پکائی ہوئی بھی حرام، کہ حرام کی چیز پہ بنی ہے۔ گیس حرام کا، بجلی حرام کی، جو اوپر پکے گا وہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ میں نے عمرے کے دوران احرام باندھنے کے لیے چمڑے کا بیلٹ باندھا ہوا تھا، کوئی بات نہیں۔ اگر رزق تقدیر میں لکھا ہے تو محنت کیوں کی جائے؟ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ محنت کرو۔ روضہ مبارک پر جب حاضر ہوں مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی یاد ہو آپ کو، اور دور بیٹھے ہوں تو پھر درود شریف پڑھیں۔ اگر ہاں مسجد الحرام کے علاوہ اور جگہ بھائی نماز مسجد میں، وہ بھی ایک لاکھ تو پورے مکے میں ملے گا نا آپ کو، پورے حرم میں۔ باقی مسجد میں جائیں گے تو 25 درجے زیادہ ہوگا، یہاں آئیں گے 27 درجے زیادہ ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان، انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اجعل خير ايامنا آخرها وخير اعمالنا خواتيمها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچی آئے ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، عبادت کے مراکز ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، تبلیغ والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔